رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ باوضو سوتا ہے پھر رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اللہ سے دنیا کے معاملات میں سے یا آخرت کے معاملات میں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کی برقراری اور دل کی بے نیازی کے ساتھ ہو، اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، اور پہلے صدقہ انہیں دو جن کی کفالت اور نگرانی تمہاری ذمہ ہے۔ ایک شخص فوت ہوا تو اس سے سوال ہوا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، چنانچہ اس کو بخش دیا گیا۔ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لائے تو اسے چاہیے کہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لے یا اسے بھی کچھ کھلا دے، کیونکہ اس نے اس کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جگرالو ہو۔ جب لوگ گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کرے تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی، وسعت، آسانی اور برکت کی جائے اور اس کی موت کو دور کیا جائے، یعنی اس کی عمر لمبی کر دی جائے، تو وہ صلح رحمی کرے۔ تم میں کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے کہ نیکی میں اور زیادہ ہو، اگر برا ہے تو ممکن ہے کہ اس سے توبہ کر لے۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان صریح گناہ ہوتے ہیں، اور ٹو میں نہ لگو، اور نہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو اس چیز کو تم نے ناگوارا جانا اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے عمل کراتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ نے فرمایا، موت سے پہلے اسے عمل صالحہ کی توفیق دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔